صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک یونانی بزنس مین ارسطو اوناسس بہت بڑی شپنگ کمپنی کا مالک تھا، اور 1975 میں اس کے مرنے کے بعد ایک ٹی وی چینل نے اس پر ایک ڈاکومنٹری بنائی جس میں ایک انکشاف نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ اس کی بے بسی پر حیران رہ گئے کہ اتنا امیر و کبیر آدمی ایک عجیب بیماری کا شکار تھا کہ وہ اپنی آئی لیش، یہ پلکیں، ان کو اپنی مرضی سے اٹھا نہیں سکتا تھا۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، صرف ہم اپنی پلکوں پہ غور کر رہے ہیں۔ یہ والی جو آنکھوں پہ بال ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور دنیا میں بہت ساری مثالیں۔ مائیکل جیکسن یہ کہتا تھا میں نے 150 سال سے زیادہ رہنا ہے، اس سے پہلے مرنا نہیں، اور اس نے ایسے ایسے ہر وقت 12 ڈاکٹر تو اس کے ساتھ رہتے تھے جو ٹاپ کلاس ڈاکٹر تھے، اور ان کو بہت لاکھ روپے کی سیلری دیتا تھا اور اس کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ لوگوں سے ایسے نہیں ملتا تھا، ہاتھوں میں دستانے چڑھا کے ملتا تھا کہ جراثیم نہ لگ جائیں۔ سوتا تھا تو وہ ایک کیبن سا بنا تھا شیشے کا، اس کے اندر آکسیجن لگا کے اس طرح سونے کا انتظام کرتا تھا کہ سوتے ہوئے بھی کوئی جراثیم نہ پڑ جائے، کوئی بیماری نہ لگے۔ اسپیشل کھانے اس کے لیے خاص قسم کے تیار ہوتے تھے کہ کوئی اس کو بیماری نہ لگے، ہر چیز اس کے متوازن غذا، پروٹین، وٹامن سب کچھ ملے۔ یعنی ایک ایک لمحے کا اپنی صحت کا خیال رکھتا تھا اور کہتا تھا میں نے 150 سال سے پہلے مرنا نہیں، 150 سال تک زندہ رہنا ہے، اور صحت کے لیے بہت کچھ کرتا تھا۔ لیکن ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ جس میں پوری دنیا میں صرف 8 لوگ مبتلا تھے اور پہلے ہی مر گیا۔ تو اپنی مرضی سے ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہماری ڈور کسی اور کے ہاتھ میں۔ ہم جتنا مرضی لگے رہیں کہ میں یہ کر لوں، یہ کر لوں، پھر میں بچ جاؤں گا، مرنا ہے۔ اب جتنا اپنے آپ کو جراثیموں سے بچا لیں، جتنا بھاگ لیں، جب موت کا ٹائم لکھا ہے تو اس وقت مرنا ہی مرنا۔ تو یہ پلکیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو وہ امیر و کبیر شخص تھا، اس کو پلکوں کا مسئلہ تھا، پلکیں اپنی مرضی سے اٹھا نہیں سکتا تھا۔ وہ دنیا کے قابل ترین ڈاکٹر سے علاج کروانے کے بعد بھی شفا یاب نہ ہو سکا۔ کوئی شفا اللہ نے دینی ہے، وہ نہ چاہے تو جدھر مرضی علاج کے لیے چلے جائیں، شفا نہیں ملے گی۔ دن کے وقت اس کے پپوتے پر سولوشن ٹیپ لگا دی جاتی، یعنی آنکھوں کے اوپر والے حصے پر ٹیپ لگا دی جاتی تاکہ بند نہ ہو، دن کے وقت دیکھتا رہے۔ رات کو وہ ٹیپ اتار دی جاتی تاکہ پلکیں اس کی آنکھوں پر گر جائیں اور وہ پھر سو سکے۔ اگلے دن اسی طرح پھر ٹیپ لگا دی جاتی۔ مناسب سے پوچھا گیا کہ تم دنیا کے امیر ترین شخص ہو، کیا تمہاری کوئی ایسی خواہش بھی ہے کہ جو پوری نہ ہو سکی ہو ابھی تک؟ کہنے لگا کاش میں صرف ایک بار اپنی پلکوں کو اپنی مرضی سے اٹھا سکتا، میری ساری دولت چلی جائے، بس اپنی مرضی سے میں اپنی پلکیں اٹھا سکتا۔ لوگ چھوٹی چھوٹی نعمتیں بظاہر یہ چھوٹی نظر آتی ہے لیکن بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگ کئی نعمتوں کو بڑا چھوٹا سا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، اور ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ اللہ پاک نے ہمیں، ہمارے جسم میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ ہمارے یہ بال ہیں، ہمارے یہ مونچھیں ہیں، ہمارے ناک کے اندر بال ہیں، کسی کا دیکھ لیں کتنا ڈیلی واٹر فلٹر کرتے ہیں اور کتنے جراثیم کو یہ بال ہی اندر نہیں جانے دیتے، اور کتنے اور کام کرتے ہیں۔ لیکن ہر چیز کے اپنے فنکشن ہیں جو اللہ پاک نے ہمارے جسم میں رکھی ہے۔ تو انسان کو اپنی طاقت توانائی کے ساتھ ساتھ اپنی بے بسی پہ نظر رکھنی چاہیے۔ انسان بڑا کمزور ہے۔ ان الانسان لفی کبد، انسان فضاؤں میں جہاز کے ذریعے پرواز کرتا ہے، آفتوز میں بیٹھ کے سمندر کی تہہ میں پہنچ جاتا ہے، پہاڑوں کا سینہ چیر کر ٹنلز بنا لیتا ہے، سرنگیں پہاڑوں میں بنا لیتا ہے، زیر زمین گھر بنا لیتا ہے، اس میں رہتا ہے، مصنوعی روشنیوں کے ذریعے رات کو دن بنا لیتا ہے، اے سی کے ذریعے گرم موسم میں کمرے کو ٹھنڈا کر لیتا ہے، ہیٹر کے ذریعے سردی میں کمرے کو گرم کر لیتا ہے، کراٹے کے وار کے ذریعے پتھروں اور برف کے سلوں کو توڑ دیتا ہے، ہاتھوں کی طاقت سے لوہے کے برتنوں کو توڑ مروڑ دیتا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے انسان عجیب و غریب کام کر گزرتا ہے۔ لیکن یہی انسان کبھی کبھی بڑا بے بس ہو جاتا ہے، بڑا ہی کمزور ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، تھوڑا سا فاصلہ بھی اپنے قدموں پر چل کر طے نہیں کر سکتا، چائے کی پیالی یا پانی کے گلاس کو اپنے ہاتھ میں سنبھال نہیں سکتا،
صحت مند انسان کا دل ایک دن میں نا 1,03,680 مرتبہ دھڑکتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے دھڑکنوں کی ترتیب اوپر نیچے ہو جائے تو جان پہ بن جاتی ہے۔ اور جب سے پیدا ہوئے ہمارے دل کی دھڑکن ایک روٹین میں چل رہی ہے اور مرتے دم تک، اور ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں کہ اللہ کا یہی کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارا دل دھڑک رہا ہے، اور بغیر ہمارے کہے، بغیر دعا بھی نہیں مانگتے روز، یا اللہ آج میرا دل دھڑکتا رہے، یا اللہ آج دھڑکتا رہے، اوپر نیچے نہ ہو، جتنا دھڑکنا ہے اتنا ہی دھڑکتا رہے، کیونکہ دھڑکن بھی کم زیادہ ہو جائے تو بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اسی طرح انسان کی طرح طرح کی نعمتیں کھانے کے حوالے سے، کھاتا ہے، لطف اٹھاتا ہے، اس کی آنتوں کی حرکت اگر رک جائے یا مثانہ پانی نکالنے سے انکار کر دے تو زندگی کتنی خوفناک ہو جاتی ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، کیسا اندر آنتوں کے ذریعے خود ہی آگے چل رہا ہے، خود ہی جہاں جہاں جانا ہے، جدھر جانا ہے ادھر جا رہا ہے، پیشاب آگے چلا جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اگر یہ سسٹم بند ہو جائے، آنتیں اپنا کام نہ کریں، آگے نہ دھکیلیں، بے داغ تیزاب نہ بنائے، اس کھانے کو ہضم نہ کرے اس تیزاب کے ذریعے، تو کیا حال ہو جائے؟ کھانا اندر ہضم ہی نہ ہو، اندر ہی گلے سڑے، اور انسان کو کھانے ایک لقمہ ہی مار دے بندے کو، جو بندہ کھانا کھا رہا ہے وہی انسان کی موت کے لیے کافی ہو جائے۔ کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ میرے پاس ایسے بھی مریض آتے ہیں جن کی آنتیں کاٹ کر معدے کے منہ پر نالی لگا کر سائڈ پر پلاسٹک بیگ لٹکا دیا جاتا ہے، پھر سارا فضلہ اس بیگ میں جاتا ہے، اس بیگ میں جمع ہو جاتا ہے، اور مریض سارا دن اس بیگ کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہوتا ہے، سارا فضلہ لیے ہر وقت وہ بیگ اپنے ساتھ اٹھانے میں مجبور ہوتا ہے۔ جس بیچارے کی کسی حادثے میں ہڈیاں ٹوٹ جائیں، اس کے بازوؤں اور ٹانگوں پر پلستر لگا دیا جاتا ہے۔ وہ انسان جو سوتے وقت اپنی مرضی سے کروٹیں لیتا تھا، اب بندہ مجبور ہو جاتا ہے، کروٹ بھی نہیں لے سکتا۔ کروٹ لینا بھی کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس وقت اس کی قدر ہوتی ہے۔ جب ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے اور وہ راڈ بڑے ہوتے ہیں اور پٹیاں ہوئی ہوتی ہیں، تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ میں کروٹ لیتا تھا، کتنا اللہ کا کرم تھا، اب میں کروٹ نہیں لے سکتا۔ اگر کسی کی ذائقہ چکھنے کی صلاحیت جاتی رہے، اس کی زندگی بے ذائقہ ہو جاتی ہے، کیونکہ پوری میڈیکل سائنس زبان جیسا آلہ بنانے سے قاصر ہے۔ جو لیموں کی ترشی، آم کی مٹھاس میں فرق محسوس کر سکے، جس کسی وجہ سے جس کی بینائی جاتی رہے، اس کی زندگی میں کیسا اندھیرا ہو جاتا ہے۔ گاڑی کا بریک فیل ہونے، کمپیوٹر سے ڈیٹا ڈیلیٹ ہونے، یا دوران ڈرائیونگ نیند آنے پر انسان بے بسی کی کیسی تصویر بن جاتا ہے۔ اور دیکھیں نا، ہائی کورٹ میں لفٹ 1 گھنٹہ بند رہی، اندر جو بڑے بڑے نامی گرامی وکیل تھے، کیا حالت ہو گئی تھی ان کی، جنہوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، ٹھیک اوپر سے باتیں کر رہے تھے، اندر سے وہ اپنی جیب میں ٹا رہے تھے، سارے گھبرائے ہوئے تھے، موت نظر آ رہی تھی ان کو، تو اس لیے موت کی باتیں کر رہے تھے۔ ہم موت سے ڈرتے نہیں ہیں، پاکستانی عوام کی خاطر جان دے دیں گے، وہ لفٹ میں پھنسے جان دے دیں گے تو عوام کے لیے وہ کون سی جان ہے؟ وہ تو پھنس گئے، جیسے بھی جس نے جو کیا۔ تو ایک لفٹ میں بندہ پھنس کے بندے کا یہ حال ہو جاتا ہے، حالانکہ اچھی خاصی کھلی ہوتی ہے، کمر میں جو ہے ہی اتنی ساری، اس میں کیا حال ہوگا؟ اور وہاں ہوش آواز سلامت رہیں گے، جیسے بھی لفٹ میں ہوش آواز سلامت تھے، یہاں تو آکسیجن بھی کہیں نہ کہیں سے آ رہی تھی، اسی لیے تو زندہ تھے، آکسیجن بھی آ رہی تھی، روشنی بھی تھی، اتنے بندے بھی تھے، پانی بھی پاس تھا، اس کے باوجود سارے گھبرائے ہوئے تھے۔ اوپر سے باتیں کر رہے تھے، وہ نظر آ رہے تھے چہرے کے تاثرات ان کے، کہ سارے گھبرائے ہوئے اندر سے، بہت نظر آ رہی ہے ان سب کو۔ تو انسان بڑا ہی کمزور ہے۔ اسی طرح بچہ غبارہ پھٹنے پر، نوجوان بائک پنچر ہونے اور کار والا انجن کی گیس کے جلنے پر کیسا بے بس ہوتا ہے، وہی سمجھ سکتا ہے۔ حال ہی میں ایک ملک میں کھلی فضا میں مزے سے سانس لینے والے جب کورونا کے شکار ہو کر مصنوعی آکسیجن کے لیے فٹ پاتھوں پر تڑپ رہے تھے، تو ان کی بے بسی عبرت انگیز تھی۔ تاریخ میں دیکھا جائے تو نمرود جیسا کرو فر والا بادشاہ ایک معمولی مچھر کے ہاتھوں انجام کو پہنچا، مچھر اس کے دماغ میں گھس گیا تھا۔ فرعون جیسا جابر اور ظالم کیسی بے بسی کے عالم میں لشکر سمیت دریائے نیل میں ڈوب کر مر گیا۔ تو دیکھا جائے تو انسان کی بے بسی کا سفر اس کے بچپن سے شروع ہو جاتا ہے، جب وہ کھانے پینے میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ بندہ جب ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے بے بس ہی ہوتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ جب پیدا ہوتا ہے تو بھی بے بس ہوتا ہے، اسی کو کھانا دے نہ دے مرضی، بچہ خود کچھ نہیں کر سکتا، نہ بچہ کماتا ہے کہ چلو ان کو موت دیا، خود نہ خود کھا پی سکتا ہے، بچہ کسی کا محتاج ہے۔ اسی طرح یہ بے بسی ہماری بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اتنے ہم کمزور ہیں۔
یہ الگ بات ہے کہ بچے کو اپنی بے بسی کا شعور نہیں ہوتا اور بڑھاپے میں اپنی انتہا کو پہنچتا ہے جب اس کی ہڈیاں کمزور پڑ جاتی ہیں، گردے، پھیپھڑے، معدہ، ہر چیز بڑھاپے میں کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر جب انسان کو موت آتی ہے تو نظر میں شدید بے بسی کا عالم ہوتا ہے۔ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 بار سے سخت ہے، لیکن وہ اپنی زبان بند ہونے کی وجہ سے اپنی بے بسی شیئر بھی نہیں کر سکتا۔ اس وقت جو بندے کی حالت ہوتی ہے جب روح نکلنے لگی ہوتی ہے، سارے فرشتے سامنے، ہر طرف فرشتے ہی فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور بندہ بے بس ہوتا ہے کہ جو کچھ زندگی میں کمایا تھا میں سارا کچھ دوسروں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب میں بے بس ہوں، میں کچھ کر بھی نہیں سکتا، اب مجھے قبر میں لے جائیں گے، سارے اگلے حالاتوں سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن بندہ بے بس ہوتا ہے، کچھ نہیں کر پاتا۔ اسی طرح مردے کو جب غسل دے رہے ہوتے ہیں کتنا بے بس ہوتا ہے۔ غسل دینے والے سے پوچھیے کہ وہ اپنے جسم کو ذرا سی وہ حرکت نہیں دے سکتا، پھر اس کا جنازہ بے بسی کی داستان سناتے ہوئے لوگوں کے کندھوں پر قبرستان کی طرف جاتا ہے، جہاں اسے قبر میں بے بس تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قیامت میں پل صراط پر میدان محشر میں انسان کی بے بسی کا کیا عالم ہوگا، اس کے تصور سے ہی دل کانپ اٹھتا ہے۔ جب انسان اتنا بے بس اور کمزور ہے تو اسے تمام جہانوں کے پیدا کرنے والے رب جلیل کی نافرمانی زیب نہیں دیتی کہ پتہ ہے ہم اتنے کمزور ہیں پھر بھی اللہ کی نافرمانی کریں، جو ہمیں پال رہا ہے، جو ہمیں اتنا کچھ عطا فرما رہا ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کا انجام جہنم کے عذابات ہے۔ کہ پتہ ہے ہم کمزور ہیں، ہم ذرا سا ایک دن کا آنکھ میں پڑ جائے برداشت نہیں کر سکتے، تو رب کی نافرمانی کر کے جہنم میں جانے کا سمن کر رہے ہیں۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، کیسے برداشت کریں گے؟ کئی احادیث اور روایت کے مطابق دوزخیوں کو ذلت اور رسوائی کے عالم میں داخل جہنم کیا جائے گا۔ وہاں دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز آگ ہوگی جو کھالوں کو جلا دے گی، ہڈیوں کا سرما بنا دے گی، اس پر شدید دھواں جس سے دم اٹھے گا، اندھیرا اتنا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، جہنم میں خوب اندھیرا ہوگا، بھوک پیاس سے نڈال، بیڑیوں میں جکڑے جہنمی کو جب پینے کے لیے سخت کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، منہ کے قریب کرتے ہی اس کی تپش سے منہ کی کھال جھڑ جائے گی، کھانے کو کانٹے دار پھوڑ ملے گا، لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑوں سے پیٹا جائے گا۔ ذرا تصور کیجیے اگر ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا تو ہمارا یہ نرم و نازک بدن اس کے ہولناک عذابات کو کس طرح برداشت کر پائے گا؟ حالانکہ یہ تو اتنا بے بس اور کمزور ہے کہ کسی تکلیف کی شدت جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہے، یا بالکل بے حس اور موشن لیس ہو جاتا ہے، بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، جبکہ جہنم میں پہنچنے والی تکالیف کی شدت کے سبب انسان پر بے ہوشی بھی طاری نہیں ہوگی، نہ ہی اسے موت آ جائے گی۔ ابھی تو اچانک ہمیں کوئی چوٹ لگے، یکدم ایکسیڈنٹ ہو، شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہو، وہ جگہ سن ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، وقتی طور پر اتنا نہیں فیل ہوتا۔ کئیوں کے روڈ ایکسیڈنٹ میں بازو کٹے ہوئے نظر آتے ہیں، کئیوں کا بالکل نچلے حصے کا قیمہ بنا ہوتا ہے، اوپر والا کچھ حصہ سلامت ہوتا ہے، وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ٹانگیں اور باقی کئیوں کے آنتیں باہر دیکھتی ہیں روڈ پہ جاتے ہوئے، کہ ایکسیڈنٹ آنکھوں کے سامنے ہوئے کہ اوپر سے ٹرالا گزر گیا، آنتیں بھی باہر نکلی ہوئی ہیں، لیکن تھوڑا بہت ہوش ہے، اوپر والا حصہ سلامت ہے۔ اب ان کو فیل اس لیے نہیں ہو رہا کہ ابھی تازہ تازہ زخم ہوتا ہے، جگہ سن ہو جاتی ہے، اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے، تو یہاں پر تو تکلیف تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، جگہ سن ہو جاتی ہے، یا بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اب بے ہوشی میں اسے محسوس نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن جہنم میں ایسا نہیں ہوگا، وہاں جتنی شدید تکلیف ہوگی اتنی ہی تکلیف محسوس ہوگی۔ اس لیے جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے ہمیں دن رات اللہ کی عبادت میں وقت گزارنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح جہنم میں جب دم اٹھے گا تو کچھ نہیں کر سکیں گے، اور بھوک پیاس بیڑیاں اور نہ جانے کیسے کیسے عذاب، ہمارا بدن بڑا نازک ہے، وہ عذابات برداشت نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح جہنم میں پہنچنے والی تکلیف کی شدت پر بے ہوشی بھی نہیں ہوگی، تکلیف ہی تکلیف ہوگی، موت بھی نہیں آئے گی۔ یہاں تو بندہ مر جاتا ہے نا، تکلیف بہت بڑھ گئی، موت آ گئی، وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ کتنا بے بسی کا وقت ہوگا۔ کیا اب بھی ہمیں گناہوں سے وحشت محسوس نہیں ہوگی؟ کیا اب بھی ہمارا دل نیکیوں کی محبت میں، ہمارے دل میں محبت نیکیوں کی نہیں بڑھے گی؟ اگر رحمت خداوندی شامل حال نہ ہوئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہر خطا تو در گزر کر بے کس و مجبور کی، او الہی مغفرت کی،
ہر بے کس و مجبور کی اللہ کریم ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے، راحت اور آسانی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔